بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وعن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه. وأن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات مبارکہ آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک کی تلاوت کی. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس حدیث اور قرآن عظیم کے آیات مبارکہ کے حوالے سے کہ اسلام نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتے ہیں. اور اس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی مختصر بیان کیا تھا، لیکن آج کا ہمارا یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ پوری دنیا میں 1 مئی کو جو 4 دن بعد آنے والی تاریخ ہے، 1 مئی کو پوری دنیا میں یوم مزدور کا دن منایا جاتا ہے جس کو لیبر ڈے کہا جاتا ہے. اور پوری دنیا میں یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ مزدوروں کے حقوق ہوں یا انسانوں کے باقی حقوق ہوں، تو ان کا جو آواز ہے یا تحریکیں ہیں یہ یورپ سے اٹھتی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے پاس اس کی کسی قسم کی تعلیم نہیں ہے. یہ ان کی ایک آواز ہے اور کوشش ہے. تو آج کے سیشن میں ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ جتنے متعلقہ حقوق ہیں ان تمام حقوق کا ذکر اسلام نے 1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کے ذریعے یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ اسلام
تمام حقوق پر مبنی اور مبین ایک کامل اور مکمل مذہب ہے. اور جو دنیا میں آج 1 مئی کو جلوسیں نکلتی ہیں اور تحریکیں چلتی ہیں، آوازیں اٹھتی ہیں، تو اس کے پیچھے ایک قریبی تاریخ ہے. امریکہ کے اندر ایک شہر ہے، شکاگو اس کا نام ہے. کئی سال پہلے وہاں پر مزدوروں نے احتجاج کیا تھا، اور مزدوروں کی احتجاج کے خلاف، جن کے خلاف احتجاج ہوا تھا، انہوں نے ان مزدوروں کو قتل کیا. اس قتل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں اس بات کو اچھالا گیا، اور یقیناً اسلام اور مسلمان بھی شکاگو کے اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جو ظلم ان مزدوروں کے ساتھ ہوا ہے یہ پوری انسانیت کی قتل ہے، یہ ظلم ہوا ہے. لیکن یہاں پر شکاگو کے مزدوروں کے قتل کے حوالے سے 2 غلط افواہیں دنیا نے اس کو ہوا دی ہے اور یہ پھیلائی ہے. اور آپ دیکھیں گے 3-4 دن کے بعد جب 1 مئی آئے گی تو تمام میڈیا پر، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان تمام پر آپ کو لیبر ڈے کے حوالے سے خبریں ملیں گی، اور یہ باور کرایا جائے گا کہ شکاگو کے واقعہ کے بعد دنیا نے مزدور کو اپنا حق دیا ہے. حالانکہ یہ 1 نمبر بات ہے جو غلط ہے. دوسری غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ آپ میڈیا پر سنیں گے کہ شکاگو کے جو مزدوروں کو قتل کیا گیا ہے تو ان کو یہ شہید کہتے ہیں، جو کہ شہید کا جو اصطلاح ہے، یہ لفظ ہے، یہ صرف اور صرف مسلمان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. غیر مسلم جس طریقے سے بھی مر جائے یا اس کو کوئی مارے تو اس کو مرنے والا کا نام تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن شہید کا لفظ یہ صرف مسلمان کا تمغہ ہے، یہ غیر مسلم کا تمغہ نہیں ہے. اور مسلمانوں کی بھی پھر شہادت کے کئی جرموں میں ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ کافر کے ساتھ لڑتے لڑتے مر گئے، یہ بھی شہید ہے. اپنی مال اور عزت کی حفاظت کرتے کرتے مر جائے، یہ بھی شہید ہے. دیوار اوپر سے گر جائے، یہ بھی شہید ہے. حادثاتی موت سے مر جائے، یہ بھی شہید ہے. تو شہادت کے اسلام کے اندر بہت سارے درجات ہیں اور شکے ہیں، لیکن شہید کا نام یہ صرف اور صرف مسلمان کا تمغہ امتیاز ہے. یہ غیر مسلم کے ساتھ لگانا یہ اصطلاح کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ اسلام کے اصطلاحات کے اندر تحریف ہے، جو کہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو آج ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ اسلام نے، آپ دیکھیں سال کے اندر حقوق نسواء کا دن، خواتین کے حقوق کا دن، یہ وہاں سے آوازیں اٹھتی ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کے حقوق کا دن، والدین کے حقوق کا دن، مزدوروں کے حقوق کا دن، اساتذہ کرام کے حقوق کا دن، یہ مختلف ناموں سے وہ یہ دن مناتے ہیں اور یہ باور دنیا کو کراتے ہیں. اور ہم کم تعلیم یافتہ مسلمانوں کو بھی یہ باور کراتے ہیں کہ اسلام نامکمل دین ہے، اسلام نے ایک شعبہ جات آئے کو اپنے حقوق نہیں دیے ہیں. جب ہم نے آواز اٹھایا ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کو اپنے حقوق مل گئے. حالانکہ اسلام نے جب سے قرآن نازل ہوا ہے، ابھی تقریباً 1500 سال ہونے کو قریب ہے، اس وقت والدین کا حقوق قرآن کے اندر موجود ہے، بیوی کے حقوق موجود ہے، خواتین کے حقوق موجود ہے، اولاد کے حقوق موجود ہے، بچوں کے حقوق موجود ہے، اساتذہ کے حقوق موجود ہے، اپنے معاشرے کے بڑوں کے
ایسا مذہب ہے جس نے پوری انسان کی زندگی کے اوپر محیط ہے، اور کوئی ایسا عمل یا شعبہ نہیں ہے جس کی رہنمائی ہماری مذہب اسلام نے ہماری نہ کرائی ہو۔ ابھی یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے مذہب کے تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ ابھی ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ مزدور کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، خواتین کے کیا حقوق ہیں۔ یہ ہماری کم علمی یا لا علمی، اس کا جو الزام ہے یہ ہمیں اسلام کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، اور جو بھی اسلام کے اوپر لگاتا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جو کہ ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر مزدور کا حق اسلام نہ دیتا اور اسلام کی نظر میں مزدور کی وقت اور عزت نہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات مبارکہ میں اپنے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم نہ دیتے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں اپنے ہاتھوں کے کمائی سے کھاؤ، اپنے ہاتھوں کے کمائی سے کھاؤ۔ جب انبیاء کرام کے لیے حکم ہے تو ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ اور پچھلے جمعہ بھی میں نے ذکر کیا کہ اسلام کام کرنے والا پسند کرتا ہے، نکمے انسان کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ایک اچھا جملہ کسی نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا خاندان اور قبیلہ بہت بڑا ہے لیکن آپ کی بے عملی آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ بے عمل ہیں، بیکار ہیں، تو آپ کا خاندان اور منصب آپ کو ایک جگہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بے عملی کی وجہ سے ذلیل اور خاک ہوں گے اور معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اے میرے پیغمبروں کلوا من الطیبات، صاف ستھرا اور اپنے کمائی ہوئے رزق سے کھاؤ، اور اس کے بعد واعملوا صالحا، پھر اچھے اعمال کرو، پھر نماز پڑھو، پھر روزہ رکھو، پھر حج ادا کرو، پھر باقی عبادات کرو۔ اگر آپ کا رزق حرام ہے یا بیک کا ہے یا ناجائز ہے، کرپشن کا ہے، رشوت کا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، تو یہ دوسرا عمل ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے اعمال کرو، آپ کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا چلا جائے گا تو 40 دن تک آپ کی عبادات کی کوئی قیمت نہیں، آپ کرتے رہیں گے، یہ آپ کے اعمال نامے میں زیرو، کچھ نہیں، اس چیز کا حرام۔ اسی وجہ سے اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کمائیں، اور کمانے کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے ایک اپنے حدیث مبارکہ میں جو ہم نے خطبہ میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کاشتکار زراعت پیشہ آدمی فصل انہیں کوئی بیج اپنے زمین میں پھینکتا ہے اور یہ اگتا ہے یہ فصل، تو یہ جو کاشتکار ہے اس نے اگر اس میں صدقے کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن جتنے بہائم، پرندے اور جانور اور انسان اس کے فصل سے کھاتے ہیں، تو اس زمیندار اور اس کاشتکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔
یہ کاشتکار کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے بعد بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، بڑے فخر کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، نبوت سے پہلے جوانی کے زمانے میں نے مکہ کے اندر لوگوں کے بکریوں کو معمولی معاوضے پر میں نے چڑھائے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد، سپہ سالار بننے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، پیغمبر بننے کے بعد، پوری دنیا اس کی عزت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزدوری اور غربت کو چھپایا نہیں ہے۔ ہم لوگ تو چھپاتے ہیں، تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑا سا پیسہ مل جائے تو غریب کو ہم پھر دیکھتے، جب غریب نظر آتے ہم ادھر دیکھتے ہیں۔ جس گلاس میں غریب پانی پیتا ہے ہم اس گلاس کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے۔ جس پلیٹ میں وہ کھانا کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ غریبوں کے پلیٹ ہے، یہ غریبوں کا کپ ہے، تو ہمارا پھر وہ زندگی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہم چینج کرتے ہیں، جو اسلام اس کو بالکل ناپسندیدہ کرتا ہے۔ یعنی ہم اپنے پیغمبر سے بڑے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا ہماری زندگی اپنے پیغمبر سے زیادہ عزیز زندگی ہے؟ یا پیغمبر علیہ السلام جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میں نے مکہ کے گلیوں میں اور پہاڑوں میں لوگوں کے بکریاں میں چراتا تھا، اور یہ بڑا، اس میں بڑا مزہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی ماضی کی کوئی بھی بات یاد کریں، اس میں آپ کو دلی سکون ہوگا۔ جب آپ اپنی ماضی کی غربت کو یاد کریں گے اور فخر سے یاد کریں گے، آپ کو دلی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اور جب آپ اس سے آنکھیں چھڑانے کی کوشش کریں گے تو یہ تکبر بھی ہے، اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، یعنی مزدور اور محنت کش کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور سے پوچھا، بات مزدور کی ہو رہی ہے، اس مزدور سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ سخت کیوں ہوئے ہیں؟ تو اس نے بتایا صحابی ہے، اس نے فرمایا کہ حضور میں جوتوں کی سلائی کا کام کرتا ہوں، اور ہاتھ میں ریڑھا پکڑتے ہیں، تو اس کی سلائی کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ تو اس ذات نے، جس ذات کے اوپر قرآن عظیم نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ ان لبوں کے اوپر جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تھے اور پوری دنیا سننے کے لیے تڑپتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہونٹ مبارک سے اس کو چھوما، ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ کو چھوم لیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہذہ ید لا تمس النار، یہ ایسا ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ مسا نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ مسا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، یہ تسلی رکھے کہ یہ ہاتھ، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ فرائض کا خیال رکھے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے بچی کے ہم مزدوری کریں گے، نمازیں بھی چھوڑ دیں، روزے بھی چھوڑ دیں، حج زکات بھی چھوڑ دیں۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ایک آدمی جو اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتا ہے، یہ حدیث ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ اس ہاتھ کے اوپر جہنم کا آگ حرام ہوگا، یہ ہمیں گارنٹی مل گئی۔ اس کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کا عامل مقرر کیا، وہ چلا گیا، جب واپس آ گیا تو جب ہاتھ ملایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاتے وقت آپ کے ہاتھ نرم تھے، ابھی آپ کے ہاتھ سخت ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جنگل جاتا تھا، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا تھا اور اسی سے اپنا پیٹ پالتا تھا. اس کو گورنر مقرر کر کے بھیجا تھا. تو اپنے ہاتھوں سے کمائی کا اس نے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کی بھی تعریف کی اور یہی جملہ اس کے لیے استعمال کیا. پھر ہمارے اسلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے لیے مدینہ کے باہر ایک خندق یہ کود رہے تھے دفاع کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امیر المؤمنین بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، نبی بھی تھے، اور صحابہ کرام جن جیسے جان نثار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اس سے حاصل ہے. ایسے جان نثار دنیا نے نہیں دیکھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ قیامت تک آنے والے کوئی لیڈر اپنے ایسے جان نثار دکھا سکتے ہیں. تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خندق میں بذات خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں؟ ہمیں تو ایک بندے کے اوپر بھی کمانڈ مل جائے تو ہم صاف بن جاتے ہیں کہ بس ابھی تو میرے لیے کافی چھٹی ہو گئی. جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ملک قوم کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن عظیم نے اس وقت یہ آیات نازل ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اے مسلمانوں، بیکار بیٹھنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. آپ لوگوں نے دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا ہے. اگر دنیا میزائل بنا رہے ہیں تو اپنے میزائل بنانے ہیں. اگر دنیا نے ایٹم بم بنانا ہے تو تم لوگوں نے بھی ایٹم بم بنانے ہیں. اگر لوگوں نے ایسا رائفل بنانا ہے کہ وہ 500 میٹر تک وار کر سکتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ 600 میٹر تک بنائیں. اگر کسی کا ٹینک یہ پروف ہے تو آپ اس سے اچھا ٹینک بنائیں. یہ مسلمان کی عزت بھی ہے، ناموس بھی ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں اپنی حفاظت اور عزت چاہتے ہیں تو دنیا کے کمپٹیشن میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے اور فرض ہے. لیکن اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو الگ چیز سمجھتے ہیں، سائنس کو الگ چیز سمجھتے ہیں اور مسجد میں عبادت کو اور چیز سمجھتے ہیں. جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کام صرف نماز پڑھنا ہے. جو اسلحہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کام صرف اسلحہ بنانا ہے. جو معاش پہ کھڑے ہیں، محاذ پہ لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کام صرف لڑنا ہے. اسلام کامل اور مکمل دین ہے. صحابہ کرام رات کو مصلوں پر ہوتے تھے اور دن کو گھوڑوں پر ہوتے تھے. فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے پورے دن کو، پورے دین پر انہوں نے عمل کیا تھا. اس لیے دنیا ان کی حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے. اور آج ہم نے اپنے آپ کو خود تقسیم کیا ہے. جو نمازی ہے اس نے نماز کو تکیہ لگایا ہے، جو بندوق بنانے والا ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، جو ٹینک بنانے والا ہے وہ اپنے کام کو سب سے اچھا سمجھتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ تمام کا مسلمانوں کا شیوا ہے اور اس مزدوری کو، اس ہمت کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے. اس وجہ سے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ مزدور اور اپنے ہاتھوں سے کمانے والا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دوست ہے اور اللہ کا بھی دوست ہے اور اس کو آپ نے دوست رکھنا ہے. اس کے پسینے کی بدبو سے آپ نے نفرت نہیں کرنا ہے. اس کے پراگندہ ہاتھوں سے آپ نے نفرت نہیں کرنا ہے. اور اس کی ظاہری مثال بھی یہ ہے، اگر یہ دیوار بنانے والا نہ ہوتا تو آپ کے پاس کروڑوں پیسہ نہیں ہوتا، آپ کو چھت کون دیتا؟ یہ دیوار بنانے والے کا کمال ہے کہ اس نے چھت بنایا ہے. اسی طریقے سے اگر یہ کارپیٹ بنانے والا نہ ہوتا تو آپ آج ریت اور مٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی بھی کمال ہے. اگر یہ مائک بنانے والا نہ ہوتا
تو پیچھے والوں کو آواز نہ آتی، ان کا بھی کمال ہے۔ تو سب ہم شامل ہیں اس میں کہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اسلام کا بول بالا کرانا ہے، اور اسلام ایسا مذہب ہے جو کام کرنے والے کی عزت کرتا ہے، اور جو کام نہیں کرتا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس وجہ سے ہم نے ایز اے قوم اپنی قوم کو ہم نے ایک ہو کر اس قوم کو اٹھانا ہے، اپنے عمل سے، اپنی ہمت سے، اور ہر آدمی نے اپنی اپنی کوالٹی کا، اپنی اپنی استعداد کا، اپنی اپنی قابلیت کا حصہ ڈال کر اس ملک اور قوم اور اسلام کا نام ہم نے سر بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔